الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ولا یغتب بعضکم بعضا۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مقدس کے اندر 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات ہے۔ ہر مومن بندے کو، ہر مسلمان کو اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس سورہ مبارکہ کے اندر آداب زندگی جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور ان آداب زندگی میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو اللہ فرماتے ہیں تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس بات سے کراہت آئے گی کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو اس سے پہلے حکم دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ تو مقصود اس سے یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ تو حقیقتاً تو ایسا ناممکن ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے کسی کی، گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں دو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں جو آپس میں کسی کی غیبت کر رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، اپنے گھر میں آئے تو آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا کہ ان دونوں کا غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو ان عورتوں نے اپنی انگلی اپنے گلے میں ڈال کر قے کی، تو ان کی قے کے اندر تازہ گوشت کی بوٹیاں موجود تھیں۔ گویا کہ یہ حقیقت ہے کہ جب قرآن میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرما دیا کہ غیبت کا وبال ایسے ہی ہے، غیبت کرنا کسی کی ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کا ایسے تذکرہ کرے کہ اگر وہ سن لے تو اسے ناپسند لگے، اسے وہ پسند نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، جو ہم کہتے ہیں وہ باتیں ہمارے بھائی میں موجود ہوں، جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم کون سا غلط کہہ رہے ہیں، وہ اسی طرح کا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ باتیں اگر اس میں موجود ہوں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول، اگر تم جو باتیں کر رہے ہو اس میں موجود ہیں تو پھر کیا ہے فقد اغتبتہ، پھر ہی تو تم نے اس کی کیا ہے غیبت کی ہے، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں فقد بہتہ، پھر تم نے ان کے اوپر بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے۔ تو وہ باتیں جو اس میں موجود ہوں ان کا تذکرہ کرنا ہی غیبت کہلاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما عرج بی مررت بقوم لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، کہ معراج کی رات میرا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے بڑے بڑے، اور وہ اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو اس طرح کیا ہے وہ کرید رہے تھے، چیر رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے مجھے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی، دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔
اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ قالوا کیف الغیبۃ اشد من الزنا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت زنا سے کیسے سخت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل لا یزنی فیتوب اللہ علیہ، ایک بندہ زنا کرتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اس کو معاف کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ، اور جو غیبت کرنے والا ہے لا یغفر لہ حتی یغفرہا لہ صاحبہ، اسے اس وقت تک معافی نہیں ملتی جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ غیبت کیا ہے، کتنا بڑا سخت ترین اور کتنا بڑا شدید ترین گناہ ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لا یؤتی کتابہ منشورا، قیامت والے دن ایک بندے کو اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، فیقول یا رب این حسنات کذا و کذا، تو وہ بندہ اللہ سے کہے گا اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے کے بعد یا اللہ میری فلاں فلاں نیکیاں جو میں نے کی تھیں وہ اس میں موجود نہیں، لیست فی صحیفتی، وہ میرے نامہ اعمال کے اندر موجود نہیں، وہ کہاں چلی گئی؟ فیقول، تو اللہ کی ذات اسے بتلائیں گے محیت باغتیابک بالناس، وہ لوگوں کی غیبتیں کرنے کی وجہ سے تیری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، تو لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا اور تیرے اعمال کیا ہے، مٹتے رہے۔ تو یہ غیبت جو ہے یہ اعمال کی دشمن ہے، غیبت جو ہے یہ نیکیوں کو نامہ اعمال سے مٹاتی رہتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ غیبت کرنے والا غیبت کرتا رہتا ہے اور اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے کیا ہے، صاف ہوتی رہتی ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کرنے، غیبت سے روکنے کے فضائل نے فرمایا من سب من ارث اخیہ بالغیبۃ، کہ ایک بندہ کسی کی غیبت کر رہا تھا، آپ اسے منع کرتے ہیں کہ بھائی غیبت نہ کرو، کسی کے خلاف کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کان حقا علی اللہ ان یاتکہ من النار، پھر اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا جتنا گناہ غیبت کرنے کا ہے اتنا گناہ غیبت سننے کا بھی ہے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ غیبت کرتے تو نہیں ہیں لیکن وہ غیبت سنتے کیا ہے، بڑے مزے کے ساتھ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کو منع کرنے سے، جو منع کرنے والا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ کسی کو غیبت کرنے سے منع کرتا ہے تو کان حقا علی اللہ ان یاتکہ من النار، کہ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کو کیا ہے، جہنم سے آزاد کر دے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کی غیبت کر دی ہے، غیبت ہو گئی ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان من کفارۃ الغیبۃ، غیبت کا کفارہ یہ ہے ان تستغفر لمن اغتبتہ، کہ تو اپنے لیے بھی کیا ہے، استغفار کرے، اور جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے بھی استغفار کرے اور کہے اللہم اغفر لنا ولہ، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور اسے بھی کیا ہے، معاف کر دے۔ تو غیبت کیا ہے، یہ بڑی شدید ترین چیز ہے، اعمال کو ختم کر دیتی ہے، اور قرآن تو اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ ایسے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اس برے فعل سے، اس غیبت والے عمل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اسے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔